آج تمہیں ایک ایسے ملک کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں لوگ پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں تو گھوڑوں کی شوقین ہیں۔ یہ ملک دنیا میں دوسرا سب سے زیادہ زمین سے تیل نکالنے والا ملک ہے۔ یہاں آنا اب ہر پاکستانی اور بھارتی کی دلی خواہش ہے، کیونکہ یہاں آ کر کروڑ پتی بن جانا کوئی مشکل بات نہیں۔ عورتیں اتنی حسین ہیں کہ آفت یار۔ عرب کا سب سے عیاش، صاف ستھرا اور دل کھول کر خرچ کرنے والا ملک ہے یہ۔ جی ہاں میری جان، آج بات ہو گئی کویت کی۔ یہاں شادیاں کیسی ہوتی ہیں؟ لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں؟ شیوخ کی بیویاں کون ہیں؟ کون سے مہنگے شوق رکھتی ہیں؟ اور آخر ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ بھائی سب بتائیں گے۔ تو جانی، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا۔ یہ ملک ہے کویت بھائی۔ آفیشل نام دولت الکویت، انگلش میں اسے اسٹیٹ آف کویت کہتے ہیں۔ مغربی ایشیا کا ایک خوبصورت اور طاقتور جزیرہ نما ملک۔ کویت کا شمار دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ممالک میں ہوتا ہے، لیکن پیسے اور طاقت میں بہت بڑا ہے۔ کویت کا نام عربی لفظ کوت سے نکلا ہے، جس کا مائسیلف ہوتا ہے ایک قلعہ جو سمندر کے کنارے یا پانی کے پاس بنایا گیا ہو، بالکل ویسا ہی جیسے کہ سمندر سے چپکا ہوا ہے۔ اس ملک کو 6 گورنریٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دارالحکومت ہے کویت سٹی، جو ملک کا سب سے بڑا، خوبصورت اور طاقتور شہر ہے۔ یہ شہر ملک کا ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی مرکز 2 ہے۔ سارے سرکاری دفتر، بڑی بڑی کمپنیاں، بینکوں کے ہیڈ آفیسز سب یہیں۔ یہ شہر دنیا کا سب سے گرم شہر مانا جاتا ہے۔ گرمی میں 50 ڈگری تو نارمل ہے بھائی، کبھی 24 بھی ہو جاتی ہے۔ اس شہر میں 36واں سب سے اونچا ٹاور ہے، الحمرا ٹاور۔ اونچائی 413 میٹر یعنی 1355 فٹ۔ 2005 میں شروع ہوا، 2011 میں مکمل ہوا۔ اس پر $500 ملین لگے، 85 فلورز، 40 لفٹیں۔ رات کو لائٹس جلتی ہیں تو لگتا ہے آسمان نیچے آ گیا ہو۔ کویت سٹی کا کل ایریا 860 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی تقریباً 30 لاکھ اور ملک کی 70% آبادی تو بس یہی رہتی ہے۔ کویت کا پورا ایریا 17,818 مربع کلومیٹر ہے۔ دنیا کا 152واں بڑا ملک۔ جنوب میں سعودی عرب، شمال میں عراق اور شمال مغرب میں خلیج فارس کا سمندر۔ قومی زبان عربی ہے، لیکن ہر جگہ انگلش چلتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، بنگالی، ملیالم، مراٹھی، ترکی، سری لنکن، نیپالی، فارسی اور 20 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر سال 50 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ معیشت کا بہت بڑا سہارا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 100 کے قریب مختلف نسلوں کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ کویت میں زمین سے صاف پینے کا پانی نہیں نکلتا۔ سمندر کا پانی ڈیسیلینیشن پلانٹ سے صاف کر کے پیتے ہیں، اور آج تک پانی کا کوئی بحران نہیں ہوا بھائی۔ حکومت بادشاہت والی ہے۔ 1962 کے آئین کے مطابق شیخ مبارک السالم الصباح کی فیملی ہی حکمرانی کرے گی۔ موجودہ امیر ہے شیخ مشل احمد الجابر الصباح۔ 27 ستمبر 1940 کو پیدا ہوئے۔ آزاد کویت کے 15ویں امیر ہیں۔ 2 شادیاں کی، 12 بچے ہیں، 5 لڑکے 7 لڑکیاں۔ پرائم منسٹر ہیں محمد صباح السالم الصباح اور قومی اسمبلی کے اسپیکر احمد السادون۔ کویت نے 1961 میں برطانیہ سے آزادی لی تھی اور آزادی کا دن بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ آزادی کے دن تو پورا کویت جل اٹھتا ہے۔ آسمان میں زبردست آتش بازی ہوتی ہے، پھٹ پھٹ پھٹ، رنگ برنگی لائٹس۔ لوگ اپنی گاڑیوں پہ فیملی سمیت باہر نکل آتے ہیں، ہارن بجاتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ مختلف قسم کی مٹھائیاں اور کھانے بھی بانٹے جاتے ہیں، جیسے کوئی دیوالی اور عید ایک ساتھ آ گئی ہو۔ کویتی شیخ بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپنا شیئر رکھتے ہیں، بڑے بڑے حصے ہیں ان کے۔ اور پہلے زمانے میں تو کویتی لوگ سمندر سے قیمتی موتی نکالتے تھے، پھر ان کو بیچا کرتے تھے۔ موتیوں کے تاجر کو تواش کے نام سے جانا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، کویت میں اصل عربی لوگ کل آبادی کا صرف 35% ہیں۔ وہی ملک کے خالص شہری اور پکے امیر ہیں۔ 25% مصری، سوری، اردنی، فلسطینی، 45% پاکستانی، انڈین، بنگالی، فلپائنی اور باقی 2% انگلش اور یورپی لوگ آباد ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کامنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ کویت کی سرزمین پر پیدا ہونے والی دنیا کی ہر دل عزیز شخصیت، کویت یونیورسٹی المدینہ سے پڑھنے والے اور گرینڈ مسجد آف کویت کے امام مشاری راشد العفاسی، ان کو عرب کی خوبصورت ترین آواز کا آسکر بھی مل چکا ہے۔ ان کی تلاوت پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ سرچ کی جاتی ہے۔
ان کی آواز میں قرآن پاک سنو تو کانوں میں رس گھولتی ہے اور سینہ منور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم انسان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کویت کا قومی مذہب اسلام ہے۔ کل آبادی کا 76.6%، 17.3% کرسچن اور باقی 6% دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کل آبادی 4,294,621 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 137واں ملک ہے۔ یہاں 1 مربع کلومیٹر میں 200 سے زیادہ لوگ آباد ہیں۔ ملک میں جو جیسے رہنا چاہے رہ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں، ہر شہری کو مکمل آزادی ہے، لیکن قانون کی خلاف ورزی کیے بغیر۔ عرب ملک کی طرح کویت کی بھی اپنی ثقافت ہے جو باقی عربوں سے ملتی جلتی ہے۔ بے شک یہ فاسٹ اور جدید ملک ہے، لیکن لوگ اپنی ثقافت اور پرانی روایات کو بالکل نہیں بھولتے۔ مرد حضرات کندورہ پہنتے ہیں، سر پر رومال اور عقال رکھتے ہیں اور نیچے کھلی عربی چپلیں پہنتے ہیں۔ ان کی مجلس میں نیچے قالین بچھا ہوتا ہے۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ نرم صوفے اور گدے لگے ہوتے ہیں تاکہ آرام سے بیٹھا جا سکے۔ مجلس میں عربی قہوہ اور گہوہ دونوں موجود ہوتے ہیں، ساتھ میں کھجور اور خشک میوہ جات۔ سال کے 12 مہینے 365 دن تیار رہتے ہیں جو آنے والے مہمانوں کو سرو کیے جاتے ہیں۔ کویت یونیورسٹی کویت کی واحد یونیورسٹی ہے جو 1966 میں قائم کی گئی تھی۔ کویت کی سب سے لمبی زمینی سرحد عراق کے ساتھ 204 کلومیٹر لگتی ہے اور 500 کلومیٹر لمبا ساحل سمندر بھی ہے۔ طویل ساحل ہونے کی وجہ سے ہر سال طوفانی بارشوں کا شدید خطرہ رہتا ہے۔ کویت کا قومی کھیل ہے فٹ بال۔ لوگ فٹ بال کے لیے پاگل ہیں یار، کریز کی حد تک۔ میچ ہو تو گلیاں سنسان، سب ٹی وی کے سامنے۔ اس کے علاوہ اونٹوں کی ریس اور گھوڑوں کی ریس، واہ کیا شوق ہے بھائی۔ کویتی شیخ اتنے امیر ہیں کہ ہر سال صرف اپنے اونٹوں اور گھوڑوں پر لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر پھونکتے ہیں۔ اونٹ ریس کے دن تو بڑے بڑے جوئے لگتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے امیر، انویسٹرز، جوئے باز سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب پیسے کی بات۔ کویت کی کرنسی ہے کویتی دینار، دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی۔ ایک دینار تقریباً 908 پاکستانی روپے اور 278 انڈین روپے۔ 2023 میں کویت کا ٹوٹل جی ڈی پی 160.5 بلین ڈالر سے اوپر اور فی کس آمدنی 51,764 ڈالر، یعنی پاکستانی تقریباً 1,44,58,000 روپے سالانہ اور انڈین 40,98,000 روپے۔ معیشت میں دنیا کا 65واں نمبر، لیکن فی کس آمدنی میں ٹاپ 10 میں آتا ہے بھائی۔ آمدنی کا 90% تو تیل سے آتا ہے۔ فروری 1938 میں پہلی بار برگان کی ریٹیلی زمین سے تیل نکلا تھا۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل والا علاقہ ہے۔ تیل کے بعد قدرتی گیس بھی خوب ہے۔ قومی جانور اونٹ، قومی پرندہ فالکن۔ یہاں لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے باز پالتے ہیں۔ شوق ایسا کہ باز کے لیے الگ ڈاکٹر، الگ کھانا پینا، دوسرے ملک لے جانا ہو تو پرائیویٹ جیٹ بک کر لیتے ہیں۔ کویت ہر سال 60 ارب ڈالر کا تیل اور فرٹیلائزر بیچتا ہے اور 35 ارب ڈالر کا سامان دنیا سے خریدتا ہے۔ مچھلی کا کاروبار بھی زبردست، اپنی مچھلی ہمسایہ ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں شادیوں پر۔ واہ بھائی واہ، کویت میں شادیاں آج بھی پرانی عرب ثقافت اور اسلامی خوبصورتی کے ساتھ ہوتی ہیں، خوب دھوم دھام۔ یا تو گورنمنٹ کے میرج ہال میں یا اپنی بڑی سی مرکیہ ٹینٹ لگوا لیتے ہیں۔ سارے دوست، رشتہ دار، فیملیز سب کو بلاتے ہیں۔ دلہا اپنے دشن داشا کے اوپر خاص کوٹ پہنتا ہے جسے بشت کہتے ہیں، سر پر سفید غترہ اور عقال۔ آنے والے روایتی انداز میں مبارکباد دیتے ہیں، گل سے گل ملا کر، ناک سے ناک ملا کر، ماتھے پر بوسہ دے کر۔ عورتیں خوبصورت لباس پہنتی ہیں لیکن عبایا ضرور، اور خوشبو، واہ بھائی، عورتیں ہوں یا مرد اتنے اچھے عطر لگاتے ہیں کہ پورا ہال مہک اٹھتا ہے۔ مہمانوں کو سب سے پہلے گہوہ اور کھجوریں پیش کی جاتی ہیں، گرم گرم گہوہ، میٹھی میٹھی کھجوریں، واہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تو پورا ہال تلواروں والے عرب ڈانس سے گونج اٹھتا ہے۔ سب لڑکے ہاتھوں میں تلواریں لے کر اچھلتے کودتے، واہ کیا جوش ہوتا ہے یار۔ کھانے کا تو پوچھو ہی مت،
बड़े बड़े थालों में ऊंट की मंदी, बकरे की मंदी, गाय की मंदी, मछली की मंदी, साथ में तरह तरह की स्वीट डिशेस, गहवा, चाय, खजूरें और बड़े बड़े देगचों में मटन मदफून रखा होता है। ऊपर से शहद डालकर खाते हैं। मुंह में पानी आ गया ना। सारा खर्चा दूल्हा उठाता है भाई, 1 रुपया भी कोई और नहीं देता। लड़की को अलग से मेहर में चंद हजार दीनार देते हैं, वो चाहे खुद रख ले या माँ बाप को दे दे। 1 से ज्यादा शादियां बिल्कुल आम बात, 4 तक तो नॉर्मल है। निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन को सीधा अलग से बने नए घर में ले आता है, कोई ससुराल वालों के साथ रहने की परेशानी नहीं। शराब बनाना बेचना बिल्कुल बंद है भाई, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर ही कोई बेच सकता है, वरना सीधा जेल। लेकिन नाइट क्लब्स हैं खूब, मुल्की गैर मुल्की सब आते हैं। और बिली डांस, ओहो, कवेती लोग तो इसके दीवाने हैं। रोड जबरदस्त, चौड़ी चौड़ी, स्पीड लिमिट लगी होती है। टोटल 7 एयरपोर्ट्स हैं, 4 पर रनवे वाली सहूलत है। कौमी एयरलाइन कवेत एयरवेज, ड्राइविंग राइट साइड। औरतें मर्दों से कम हैं, औसत उम्र 78 साल। देसी खाने खूब खाते हैं। कवेती औरतों को गाड़ी चलाने, नौकरी करने, घूमने फिरने की मुकम्मल आज़ादी है। कवेत टाइम पाकिस्तान से 2 घंटे, इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। कॉलिंग कोड +965, इंटरनेट डोमेन .q। रेस्टोरेंट्स खूब हैं, महंगे ज़रूर लेकिन क्लास अलग। खाने में मंदी, हरीसा, मछली, ऊंट का गोशा, शहद, सी फूड सब शौक से खाते हैं। वीज़ों की बात करो तो पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के वीज़े काफ़ी अरसे से बंद हैं। जो पहले से हैं बस वही रिन्यू करके आ जा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज कवेत की ज़बरदस्त सी डॉक्यूमेंट्री। पूरा मुल्क घूम आया ना तुम्हारे साथ। अब बताओ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना यार। नए दोस्तों से गुजारिश है, हमारा चैनल तलहा इन्फो टीवी सब्सक्राइब कर लो, लाइक मार दो, शेयर कर दो। ये तुम्हारी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर रहते हैं।